نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم۔ امام المجاہدین حضرت شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی صاحب، قائد اہل سنت حضرت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، دیگر علماء و مشائخ، عاشقان رسول، قرآن کریم سے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فی سبیل اللہ اموات، جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائیں ان کو تم مردے نہ کہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الاکلیل میں فرماتے ہیں کہ سبیل اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی 75 ناموں میں سے ایک نام ہے سبیل اللہ۔ آپ اللہ کا راستہ ہیں، شاعرہ اعظم ہیں۔ تو آیت کا معنی یہ ہے کہ جو رسول اللہ میں جانے دیتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غازی ممتاز حسین قادری نے خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان دی، کیونکہ آسیہ ملونہ نے کہا مسلمانوں تمہارے نبی کے منہ میں کیڑے پڑ گئے تھے کان میں موت سے پہلے، اور تمہارے نبی نے خدیجہ کو لوٹنے کے لیے شادی کی تھی اور قرآن گھڑا تھا۔ اس پر 1.5 سال بد نصیب، شقی، بدبخت، ملعون گورنر پنجاب سابق سلمان تاثیر 1.5 سال اس گستاخہ رسول کا ساتھ دیتا رہا، قانون کا استہزاء اور مذاق کرتا رہا، انکار کرتا رہا، قانون کو ختم کرنے کے لیے تحریک چلاتا رہا۔ تو غازی صاحب نے 2 کام کیے، ایک تو گستاخہ رسول آسیہ ملونہ جس نے کہا مسلمانوں تمہارے نبی کے منہ میں کیڑے پڑ گئے تھے وفات سے پہلے، آپ نے اس کا ساتھ دینے والے سلمان تاثیر کو واصل جہنم کیا، اور آپ نے قانون ناموس رسالت کو کالا قانون کہنے والے اور اس کا استہزاء کرنے والے کو واصل جہنم کیا۔ لہذا آپ اعلیٰ درجے کے آپ غازی ناموس رسالت ہیں، بلکہ اس صدی کے آپ ہی سب سے بڑے غازی ہیں، غازی اعظم ہیں، اور سب سے بڑے شہید بھی ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شہادت قبول کی۔ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ بھی کچھ نہیں تھا غازی صاحب کے جنازے کے سامنے، بڑے بڑے لیڈروں کے جنازے بھی کچھ نہیں تھے۔ اس فقیر نے بڑے بڑے علماء و مشائخ کے جنازے دیکھے۔ واللہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ غازی صاحب کا جنازہ سب سے بڑا تھا، جس میں کئی ملینز مسلمان جس میں شریک ہوئے۔ اس میں غازی صاحب کی حسن نیت ہے اور جذبہ صادق ہے، اور دوسری طرف شیخ الحدیث حضرت حافظ خادم حسین رضوی، ڈاکٹر اشرف جلالی، پیر محمد افضل قادری اور دیگر غلامان مصطفیٰ جنہوں نے 5 سال جدوجہد کی حضرت غازی صاحب کے حق میں سلمان تاثیر کے خلاف، اور پھر رہائی تحریک بنائی گئی۔ رہائی تحریک کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اس جنازے کے اندر اس بات کو کبھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ حضرات گرامی، جس طرح شہید جو ہوتا ہے اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، شہید کا جو قاتل ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا لعنتی ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں، اور عذاب عظیم کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ کون ہے
اس کے ذمہ دار قتل کے، شہید کرنے کے سب سے پہلے تو قرآن و حدیث کا مذاق اڑا کر قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے کرنے والے قادیانی نواز ایجنٹ ہیں، ایجنٹ جج ہیں، اور پھر صدر پاکستان شقی زمانہ ممنون حسین ہے، یہ ذمہ دار ہیں۔ پھر نواز برادران جو ہیں خصوصی طور پر میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ذمہ دار ہیں۔ پھر حکومتی اہلکاروں میں سے خصوصی طور پر قادیانی ایجنٹ وزیر داخلہ چودھری نثار اور قادیانیوں کا ہیڈ پرویز رشید ہے اور رانا ثناء اللہ ہے، یہ سب جو ہیں غازی صاحب کے قتل میں شریک ہیں۔ یہ سب لوگ ذمہ دار ہیں اور قادیانی ہیں۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی چھپے ہوئے قادیانی ہیں اور جتنی بھی این جی اوز ہیں جو یہود و نصارہ کی ایجنٹ ہیں، اور ہماری وہ ایجنسیاں جو رہائی تحریک کو دباتی رہیں، حافظ صاحب جیسے لوگوں پر، مجھ جیسے لوگوں پر فوج شیڈول لگاتی رہیں، دہشت گردی کے خلاف مقدمے قائم کیے، مجھ جیسے بیمار آدمی پر 27 مقدمے دہشت گردی کے قائم کیے، اس تحریک کو دبانے کے لیے غازی صاحب کی فوٹو بھی کسی نے لگائی تو اس کو بھی دہشت گرد بنا دیا۔ یہ ہماری ایجنسیاں بھی اس کی ذمہ دار ہیں۔ آج میں پاکستان کے صدر سے، وزیر اعظم سے، ایجنسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا دہشت گرد کا جنازہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ دہشت گرد کے جنازے میں تو 10 بندے بھی جمع نہیں ہوتے، یہاں پر تو 50 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہوئے۔ اب شرم کرو، استعفیٰ دے دو، سب کے سب استعفیٰ دے دو، جنرل رئیس شریف بھی استعفیٰ دے دے، یہ ایجنسیاں بھی استعفیٰ دے دیں، صدر بھی استعفیٰ دے دے، یہ جج بھی استعفیٰ دے دیں، یہ میاں نواز شریف بھی۔ اگر یہ استعفیٰ نہیں دیتے، ان کا ساتھ چھوڑ دو، نون لیگ کا ساتھ چھوڑ دو۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ پوری دنیا کے اندر جو نون لیگ سے استعفیٰ دے رہے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ استعفے دے چکے ہیں۔ آپ بالکل ان کو خالی کر دو۔ جو بھی مسلمان ہیں جو نون لیگ میں شامل ہیں، چاہے سیال شریف والے پیر صاحب ہیں، چاہے بھیرا شریف والے پیر صاحب ہیں، چاہے بکھی شریف والے پیر صاحب ہیں، جتنے پیرانے گرامی نون لیگ میں شامل ہیں، وہ خدا کے لیے نون لیگ کو چھوڑ دیں، ورنہ دنیا کے اندر بھی ان کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ کل قیامت کے روز رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ یہ سب چھوڑ دو ان کو، اور یہ ہمارا سار ہیں، ان سے ہم نے بدلہ لینا ہے، ان سے ہم نے قصاص لینا ہے۔ پوری قوم قربانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، نون لیگ کو چھوڑ دو۔ شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر نڈر عالم دین، حق گو اور ولی اللہ ہیں، ان کی بات کرو۔ جن پیروں فقیروں نے اس تحریک سے غداری کی، ان میں سب سے بڑا غدار مولوی الیاس ہے دعوت اسلامی کا، سب سے بڑا غدار، جس کے پاس سب سے بڑی طاقت تھی۔ جب اس پر قتل کا مقدمہ ہوا تو اس نے 35-40 ہزار بندے ملتان میں اکٹھے کیے، 35-40 ہزار لاہور میں اکٹھے کیے۔ اپنا مقدمہ ختم کرانے کے لیے اس غدار نے، مولوی الیاس نے، دعوت اسلامی کے اس غدار ناموس رسالت نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں نہیں میدان میں نکلا؟ سب سے بڑا غدار یہ مولوی الیاس ہے۔ پھر جماعت اہل سنت پاکستان کا سید ریاض حسین شاہ ہے، جو سب سے بڑی جماعت کا ناظم اعلیٰ ہے، کوئی جلوس نہیں کیا، کوئی جلسہ نہیں کیا۔ یہ لوگ مراد یافتہ ہیں، یاد رکھیں، جو لوگ حکومتوں کے مراد یافتہ ہوتے ہیں، زمینیں لے لیتے ہیں، پلاٹ لے لیتے ہیں، یا ان کے خطیب ہوتے ہیں یا ان کے ملازم ہوتے ہیں، وہ لوگ حکومتوں کے سامنے نہیں ٹکر لے سکتے، ان سے زمینیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ اب تو صورت حال یہ ہے کہ کئیوں نے مدرسوں کے لیے زمینیں لی ہوئی ہیں، اب وہ کیسے اٹھیں گے؟
حکومت کے خلاف. اب یہ بات چھوڑ دو کہ اتحاد ہوگا تو پھر اہل سنت کا مسئلہ حل ہوگا. اتحاد کیسے ہوگا جب آپ کی صفوں میں مراد یافتہ لوگ موجود ہیں؟ کئیوں نے مدرسوں کے لیے زمینیں لی ہوئی ہیں، کئیوں نے اپنے لیے پلاٹ لیے ہوئے ہیں، کئیوں نے ہسپتالوں کے نام پر پلاٹ لیے ہوئے ہیں. آپ آگے مزید درخواستیں دی ہوئی ہیں کہ ہمیں اور زمینیں دی جائیں. کوئی یونیورسٹی کے لیے زمین مانگ رہا ہے. یہ لوگ کس طرح گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ لہذا میں آپ سے درخواست کروں گا اہل سنت و جماعت سے کہ 27 مارچ کو جو فیصلہ ہوا ہے کہ اب لاہور کی بجائے راولپنڈی میں چیلم ہوگا، لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہوگی، اور لیاقت یہ درخواست کروں گا کہ اب رہائی تحریک جو ہے، چونکہ رہائی تحریک نے الحمدللہ جدوجہد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سب پر مقدمے ہیں، تھیلے بھرے ہوئے ہیں انتظامیہ کے پاس، حملہ ہو چکا ہے مسجدوں پر، کتابوں پر، علماء پر، دین پر. ایمپلیفائر مسجدوں کے بند کر دیے گئے، مسجدوں کی رونقیں کم پڑ گئیں، اور اب میلاد پر پرچے ہونے لگے، اور اب اس صدی کے غازی اعظم کو شہید کر دیا گیا. اب وقت ہے تحریک چلانے کا، اب وقت ہے نظام مصطفیٰ کا انقلاب برپا کرنے کا. اب اس تحریک کا نام جو ہے ہم نے تجویز کیا ہے وہ ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ. تحریک لبیک یا رسول اللہ اس کا نام ہے. لبیک یا رسول اللہ کا معنی ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. ختم نبوت پر حملہ ہو تو میں حاضر ہوں، ناموس رسالت پر حملہ ہو تو میں حاضر ہوں، نظام مصطفیٰ کے انقلاب کے لیے میں حاضر ہوں. میں اس جدوجہد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے حاضر ہوں. آپ کے صحابہ پر حملہ ہو میں حاضر ہوں، آپ کے اہل بیت پر حملہ ہو میں حاضر ہوں. اللہ تعالی ہمارے قائدین کو بہت زیادہ ہمت عطا کرے، ہر میدان میں کامیابی عطا کرے. میں بیماری کے باوجود میں اس وقت بیماری کے بستر پر لیٹا ہوا ہوں، اس کے باوجود میری تمام توانائیاں، میری تمام حمایت ان کے ساتھ ہے. میری جان بھی حاضر ہے، جب چاہیں گے میں اپنی جان بھی پیش کروں گا.